آئیے اس معلوماتی پیشکش کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست تاریخی اور روحانی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو انسانی طاقت کی انتہا اور اس سے پیدا ہونے والے تکبر کے بارے میں ہے۔ سچ میں جب بے پناہ قوت کے ساتھ غرور مل جائے نا تو نتیجہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے، یہ کہانی بالکل یہی واضح کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب پوری کی پوری ایک قوم خود کو بالکل ناقابل شکست سمجھنے لگے؟ مطلب انہیں لگے کہ انہیں کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کے اوراق میں عاد قوم کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ انہوں نے واقعی آسمان کو چھونے والے شہر بنائے اور ان کا مکمل یقین تھا کہ انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ تو سب سے پہلے اس طاقتور عاد قوم اور اس عظیم تہذیب کے عروج پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس تہذیب کا سنہری دور احقاف کے علاقے میں شروع ہوا۔ یہ علاقہ آج کے یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عظیم طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کے بیٹے شام کی اس نسل کو بے پناہ جسمانی اور ذہنی طاقت ایک نعمت کے طور پر عطا ہوئی تھی۔ ان کے وجود کا پیمانہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنے عالیشان محل بناتے تھے۔ ان کے شہر ایرام کے ستون اتنے بلند تھے کہ جیسے آسمان سے باتیں کر رہے ہوں، اور سن کر حیرت ہوگی کہ ان کے چھوٹے بچے بھی اتنے طاقتور تھے کہ بھاری بھرکم پتھر ایسے اٹھاتے تھے جیسے معمولی کھلونے ہوں۔ لیکن یہی بے مثال طاقت ایک ایسی سوچ کا باعث بنی جو ان کی سب سے بڑی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہلاکت خیز غلطی ثابت ہوئی۔ ان کا ماننا تھا، اور وہ فخر سے کہتے تھے، کہ ہم سے زیادہ طاقتور آخر ہے کون؟ اور سچ پوچھئے تو یہ بالکل وہی ذہنیت ہے جو انسانی فطرت کی اس بڑی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے جہاں ہم عارضی نعمتوں کو ناقابل شکست اور ہمیشہ رہنے والی قوت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بے لگام طاقت نے کس طرح تکبر، ظلم اور ایک روحانی اندھے پن کو جنم دیا۔ اس حد سے بڑی ہوئی قوت کا نتیجہ ایک انتہائی خوفناک معاشرے کی صورت میں نکلا۔ یہاں ایک عجیب سا تضاد تھا۔ ایک طرف تو بے مثال جسمانی دبدبہ تھا، مطلب ناقابل شکست جنگجو تھے، آسمان کو چھوتی عمارتیں تھیں اور کمزوروں کو کچلنا انتہائی عام تھا۔ لیکن دوسری طرف مکمل روحانی اندھا پن، شکر گزاری کا تو جیسے وجود ہی نہیں تھا، جھوٹی مورتیوں کی پوجا ہو رہی تھی اور تنقید کو برداشت کرنے کی صلاحیت تو بالکل زیرو تھی۔ اس حوالے سے ایک بڑا خوفناک واقعہ ملتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک پڑوسی ریاست کے مہمان نے صرف اس بات پر تنقید کی کہ اس قوم میں شکر گزاری کی کمی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ان کے سردار نے اسے باندھ کر ریگستان کے طوفان میں پھینکوا دیا، جہاں وہ بیچارہ 3 دن تک تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم اس دوران باقاعدہ جشن مناتی رہی۔ انہیں یہ جھوٹا گمان تھا کہ ریگستان کی تیز ہوا تو ان کی اپنی ذاتی غلام ہے جو صرف ان کے اشاروں پر چلتی ہے۔ اب اس شدید ظلم اور تکبر کو توڑنے کے لیے ایک اہم ترین موڑ آتا ہے، نبی ہود کا پیغام۔ اس انتہائی تکبر کے ماحول میں ہود علیہ السلام آتے ہیں، جنہیں بالکل انہی کی قوم کے درمیان سے چنا گیا تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جسمانی طور پر وہ اس قوم کے سب سے طاقتور شخص تھے۔ جب ان کے سردار نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے پل بھر میں دھول چٹا دی۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس فتح کے بعد انہوں نے کسی سیاسی طاقت پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی اس طاقت کو یہ ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا کہ دیکھو، اصل قوت تمہاری ان پتھر کی مورتیوں سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ انہوں نے انہیں عاجزی اور توحید کی دعوت دی۔ لیکن عاد قوم کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ اس ایک بنیادی تصور کو سمجھنے میں مکمل ناکام رہے کہ خدا کی عطا کردہ طاقت اور دولت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ تو شکر گزاری سکھانے کے لیے ہوتی ہے، پر نہیں، وہ تو بس ان نعمتوں کو اپنی مورتیوں کا کمال اور اپنی ذاتی عظمت سمجھتے رہے۔ وہ بالکل فراموش کر بیٹھے کہ یہ سب تو ان کے آباء و اجداد کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ جب ایسی سچی ہدایت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تو وہاں سے 3 سالہ قحط کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف بڑھنے کا ایک خوفناک منظر ہے۔ پہلے سال ندیاں اور چشمے مکمل طور پر سوکھ گئے۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو جانور مرنے لگے۔ لوگ پیاس کی شدت سے اتنے بے بس اور جھلا گئے کہ غصے میں اپنے ہی برتن توڑنے لگے۔ اور پھر تیسرے سال ہر طرف ایک موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ان کے سب ٹھاکے، ان کی تیز رفتار اور غرور سے بھری زندگی اس آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی خشکسالی کے سامنے بالکل بے بس ہو کر رہ گئی۔ اور پھر آتا ہے اس کہانی کا تباہ کن آخری حصہ، ایک عظیم طوفان۔ 3 سال کی اس شدید بے بسی کے بعد آخرکار احقاف کے اس خشک ریگستان کے آسمان پر ایک آخری آزمائش نمودار ہوئی۔ آسمان میں 3 مختلف رنگوں کے بادل ابھرے، ایک سرخ، ایک سفید اور ایک کالا۔
قوم کے سرداروں نے بڑی خوشی اور انتہائی غرور کے ساتھ اس کالے بادل کو چنا۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ اس کالے بادل میں وہ موسلادھار بارش ہے جس کی انہیں سالوں سے شدت سے تلاش تھی۔ انہوں نے اس بادل کو دیکھتے ہی اپنی جھوٹی طاقت کی فتح کا اعلان کر دیا۔ مگر یہاں قسمت کی ایک بے حد گہری آئرنی یعنی طنز چھپا تھا۔ جس ہوا کو وہ اپنا غلام سمجھتے تھے وہی ہوا ان کی تباہی کا سامان بن کر آئی تھی۔ وہ کالا بادل کوئی بارش نہیں تھا، وہ دراصل ایک جمع دینے والا گرجتا ہوا اور خوفناک ہوا کا طوفان تھا، ایک ایسی چیز جس کا انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ پورے 8 دن اور 7 راتوں تک بالکل لگاتار ایک بہرا کر دینے والے ہوا کے طوفان نے اس عظیم شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ان عظیم الجثہ انسانوں اور ان کی بھاری بھرکم عمارتوں کو کسی تنکے کی طرح ہوا میں اچھال پھینکا۔ اس پورے عالیشان شہر میں سے اگر کوئی بچا تو صرف وہ چند افراد تھے جنہوں نے ایک غار میں پناہ لی تھی اور جو عاجزی کا راستہ اختیار کر چکے تھے۔ تو ارم شہر کی ریت میں دبی عمارتوں کا یہ تاریخی واقعہ آخر میں ہمارے لیے ایک انتہائی اہم سوال چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ تکبر صرف خالق کی چادر ہے، اس میں کوئی اور حصہ نہیں ڈال سکتا۔ تو جب انسانیت کو ایسی بے پناہ طاقت ملتی ہے تو کیا یہ طاقت ہمیں شکر گزاری کی طرف لے جاتی ہے، یا پھر یہ ایک ایسے تکبر کو جنم دیتی ہے جو آخرکار انسان کو اس کی اپنی ہی خرید کی ہی بربادی کے نیچے دفن کر دیتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں گزر جانے کے بعد بھی آج ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔